السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم الذین تتوفاہم الملائکۃ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جو کہ ان کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، ظلم کرتے ہوئے اپنے اوپر، فالقوا السلم، پس ڈالیں گے پیغام اطاعت، ما کننا نعمل، ہم نہ کرتے تھے، من سوء، کوئی برائی، بلا، جی ہاں، ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، وہ جو تم کرتے تھے، فادخلوا، سو تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فلبئس، پس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا، پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ عزیز طلباء، یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو لوگ اپنے غلط عقائد اور غلط علوم کی وجہ سے لوگوں کو، بیچارے سادہ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں، ان سے دنیا کماتے ہیں، ان سے پیسے کماتے ہیں، اور ان کو آسان راستے دکھا کر ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آخرت میں ہم آپ کی سفارش کریں گے، لیکن نہیں کر سکتے۔ آخرت میں ہر کوئی اپنا بوجھ اٹھائے گا، کون کسی نہ کسی کا بوجھ اٹھانا ہے۔ جن کو وہ پکاریں گے کہ کل تو ہم آپ کی مان کر چلتے رہے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، ہم نے آپ پر کوئی جبر تھوڑی کیا تھا، وہ مکر جائیں گے۔ الغرض، اللہ رب العزت فرمانا چاہتے ہیں کہ اے کفار مکہ، تم نے اپنے سے پہلے کافروں کا حال اور ان کا عذاب دیکھ لیا، آخرت کے بارے میں سن لیا، اور اسی طرح جو تدبیر حق کے مقابلے میں تم کر رہے ہو، بالآخر انجام تمہارا ہی غلط ہونا ہے۔ اور بالآخر تم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کو نہ صرف مکہ سے بلکہ تمام جزیرۃ العرب سے نکال کے رکھ دیا، ان کا وہاں نام و نشان ہی مٹ گیا۔ وکیلا، اور کہا گیا، للذین اتقوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پرہیزگاری کی، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے، قالوا، وہ بولے، خیرن، بہترین، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، خیرن کا مطلب خیر بھی کر سکتے ہو، للذین، ان لوگوں کے لیے جو، احسنوا، انہوں نے بھلائی کی، فی ہذہ دنیا، اس دنیا میں، حسنہ، بھلائی، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر البتہ بہت بہتر ہے، ولنعم دار المتقین، اور کیا ہی خوب پرہیزگاروں کا گھر ہے، جنات عدن، ہمیشہ کے باغات، یدخلونہا، اور ان میں داخل ہوں گی، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، لہم فیہا، ان کے لیے وہاں، ما یشاؤون، وہ جو چاہیں گے، کذالک، ایسے ہی، یجزی اللہ المتقین، جزا دیتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ الذین، وہ جو کہ، تتوفاہم الملائکۃ، ان کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے، طیبین، پاک ہوتے ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، سلام علیکم ادخلوا الجنۃ، سلامتی ہو تم پر، تم داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم کرتے تھے۔ ان آیات مبارکہ میں کافروں کے مقابلے میں مومنین اور متقین کے اقوال اور ان کا انجام خیر بیان کیا جا رہا ہے کہ کافر لوگ تو قرآن کو پہلوں کے قصے کہانیاں کہتے تھے، اور
وہ کہتے کہ تمہارے پروردگار نے یہ کیا چیز نازل کر دی ہے؟ تو آگے سے مومنین انہیں جواب دیتے بڑے ادب سے کہ یہ نیک بات جو سراپا خیر و برکت ہے۔ یہاں اس آیت میں مزید جنت کی اصولی حقیقت کو ایک مختصر جملے لہم فیہا ما یشاؤون میں بیان کیا گیا ہے کہ وہاں جو انسان چاہے گا اس کو وہی ملے گا۔ وہاں جنت میں تو انسان کی مرضی چلنی ہے، بس یہاں ہم رب چاہی گزار لیں، آخرت میں اللہ من چاہی زندگی عطا فرما دیں گے۔ اس کے بعد متقین کی صفت بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخر وقت تک توحید اور ایمان پر قائم رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ تو ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو دخول کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جنت میں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے چلتی چل رہی ہیں کہ وہ ان میں نہ تو بو مزہ میں کوئی فرق ہوگا، نہ رنگ میں کوئی فرق آئے گا۔ تو عزیز طلبہ، اتنی عظیم جگہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ بہرحال مختصراً کہ مومن وہاں جو چاہے گا اس کو ملے گا، اللہ اس کے دل کی خواہشات پوری کریں گے۔ اور پھر آخر میں مومنوں کے آخری وقت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جب اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو اللہ کی طرف سے جو فرشتے آتے ہیں وہ خوبصورت شکلوں میں بن کر آتے ہیں، جنت کے پھول اور جنت کے رومالوں کے ساتھ وہ اس کے اعزاز و اکرام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر اس کو جنت میں داخل کر کے مزید اس پر سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ آج جو جنت آپ کو ملی ہے یہ اس چیزوں کے بدلے میں ملی ہے کہ جو آپ اللہ کی فرمانبرداری کرتے تھے، آج اللہ آپ سے راضی ہو گیا اور اللہ نے اپنے انعامات آپ کو عطا فرما دیے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت دونوں جہان کی بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائیں، آمین۔ حل ینظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، الا مگر ان تأتیہم الملائکۃ، یہ کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آئے حکم تیرے رب کا، کذالک، ایسا ہی، فعل الذین، کیا ان لوگوں نے جو، من قبلہم، ان سے پہلے تھے، وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، ولکن کانوا، اور بلکہ وہ تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے، فاصابہم، پس انہیں پہنچیں، سیئات ما عملوا، برائیاں جو انہوں نے کیا، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ تھے اس کا مذاق اڑاتے۔ میرے عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہی بتایا گیا ہے کہ محض دنیاوی سامان پر، دنیاوی آرائش پر غافل ہو کر آخرت کو نہیں بھلانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کی زندگی کے جو فیصلے ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے۔ کیا یہ جو منکرین ہیں یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے آئیں گے اور اللہ کے حکم کے موافق قیامت قائم ہو جائے گی تو اس وقت یہ مانیں گے، اس وقت یہ توبہ کریں گے؟ ضرورت تو اب ہے کہ موت سے پہلے انسان توبہ کرے اور اللہ کو راضی کر لے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ جو معاندین ہیں، مخالفین ہیں، یہ اخیر تک انبیاء کی تکذیب اور مخالفت پر تلے رہے، باتوں کا استہزاء کیا، آخر جو سامنے آیا وہ عذاب الہی تھا۔ تو عزیز طلبہ، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ انسان اپنے اوپر خود ظلم کرتا ہے۔ جب وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ باقی یہ جتنے بھی انہوں نے مشرکین نے استہزاء کیا یا نافرمانیاں کیں، تو اس پر اللہ رب العزت بالآخر ان کے ساتھ معاملہ خود ہی نمٹا لے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔